قاضی صاحب کی کریانہ کی شاپ تھی۔ 2 سال سے وہ اسی شاپ پر کام کر رہا تھا مگر اسے کوئی خاص آمدن نہ ہوئی۔ قاضی صاحب بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ اپنے کاروبار کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کریانہ کی شاپ پر اسے ایک بندہ چینی سپلائی کرتا تھا۔ قاضی صاحب نے دکان بند کی اور چینی کی فروخت شروع کر دی، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ جس ریٹ پر چینی خریدتا تھا اسی ریٹ پر فروخت کر دیتا، مگر پھر بھی وہ منافع کمانے لگا۔ قاضی صاحب روزانہ کی بنیاد پر ٹنوں کے حساب سے چینی کی بوریاں خریدنے لگے اور اسے اسی ریٹ پر بغیر کسی منافع فروخت کرنے لگے۔ محلے والوں نے جب دیکھا تو حیران ہو گئے۔ کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ قاضی صاحب کاروبار میں 2 نمبری کرتے ہیں، ورنہ بغیر منافع کے تو بندہ دولت نہیں کما سکتا۔ محلے کے سب لوگ قاضی صاحب کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس سے پوچھا کہ قاضی صاحب ماجرا کیا ہے؟ ہم سے یہ بات اب برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کاروبار میں بے ایمانی کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ محلے کا نام بھی بدنام ہو جائے گا۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو محلے والوں سے کہا، آپ لوگ اطمینان رکھیں، میں کسی بھی قسم کی بے ایمانی نہیں کر رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے چینی کی کاروبار کا آئیڈیا آیا۔ میں نے کریانہ کی دکان چھوڑ کر چینی کی بوریاں خرید لی۔ میں اسی ریٹ پر چینی بیچ دیتا ہوں، مگر جب خریدتا تھا تو چینی بوری میں ہوتی تھی اور جب میں بیچتا ہوں تو بغیر بوری کے۔ اب جب کہ میرا کاروبار کافی بڑھ چکا ہے تو میں روزانہ 1000 بوری خرید کر بیچ دیتا ہوں اور یوں مجھے 1000 بوری بچ جاتی ہے۔ ایک بوری کی قیمت 50 روپے ہے اور اس لحاظ سے 1000 بوری سے مجھے روزانہ 50,000 کا منافع ہوتا ہے، وہ بھی بغیر چینی کی قیمت زیادہ کر کے۔ محلے والوں نے جب قاضی صاحب کے یہ الفاظ سنے تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عقل استعمال کرنے کا فائدہ۔ عقل سے انسان کو وہاں سے بھی منافع ہوتا ہے جہاں سے عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔